وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج جمعہ کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو زمین پر اتارا گیا. اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اور اس دن میں تمام مخلوق ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ دن تو نہیں آ گیا کہ جس دن سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے انسان اور جنوں کے. تو یہ فضیلت کا دن جمعے کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک بہترین مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مومن کو موافق ہو جائے تو اس میں انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کر دیتا ہے. لہذا اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یہ مہینہ خاص کر دعاؤں کا مہینہ ہے، التجاؤں کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں 2 آیتیں جو نازل کی اس کے بعد دعا کا ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس لیے کہ روزے کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ اگر شمار کی جائے تو تقریباً 700 کے لگ بھگ دعائیں ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی ہیں. اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں مختلف انبیاء کرام کی، مختلف لوگوں کی، وہ تقریباً 70 سے زائد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کے اندر دعا جو ہے وہ مرکزی روح ہوتی ہے. اور نماز کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں. صلاح کا لغوی مطلب ہی دعا کرنا ہے. اور نماز ساری کی ساری دعا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، سلام پھیرنے تک. سلام پھیرتے ہیں اس میں بھی یہ دعا ہی ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. تو دعا جو ہے وہ یہ بہترین عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے نہ وضو کی، نہ رخ کی. کسی بھی حالت میں انسان اللہ رب العزت سے دعا کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، خاص کر اس مہینے میں، جبکہ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتا ہے. اور پھر یہ جمعے کا دن بھی ہے، یعنی قبولیت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ بہت سے اسباب ان دنوں کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت نے نبیوں کی دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت گناہ گاروں کی سنتا نہیں ہے اور نیکوکاروں کی رد نہیں کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے جب دھتکار دیا تو اس نے بھی مانگا تو اللہ ہی سے مانگا. انظرنی الی یوم یبعثون، انہوں نے کہا مجھے مہلت دے دیجئے. شیطان بھی اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن انسان اگر اللہ کو نہ پکارے اور کسی اور کو پکارے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت وہ مختار کل ہے، سننے پر آئے تو کسی کی بھی سن لیتا ہے. شیطان کی بھی بات سن لی، اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیجیے. اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دیتا ہوں. اور اگر نہ سننا چاہے تو کوئی زور زبردستی اس کو سنوا نہیں سکتا ہے، منوا نہیں سکتا ہے. نبیوں کی بھی دعائیں اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنائی کہ یہ لوگ بھی اللہ ہی سے مانگنے والے تھے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، تو پاک صاف ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کی دعا ذکر کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے وارث عطا کر دے۔ یہ تو توحید کی دعوت ہے، اس دعوت کو میرے بعد وہ لے کر چلے آگے، لوگوں کو تیری وحدانیت کی دعوت دیتا رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب کی ذکر کی، یہ سارے لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے آ چھوا ہے، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اس تکلیف کو تو نے ہی دور کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے جادوگروں نے ایمان لے کر آئے تو فرعون نے دھمکی لگائی، تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر نصیب کر دے، وتوفنا، اور ہمیں مسلمان فوت کرنا۔ حضرت نوح کی دعا ذکر کی، میں نے بڑی ہی ان کو جو ہے وہ دعوت دے دی ہے لیکن یہ مانتے ہی نہیں ہے، لا تذر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑنا، اگر تو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ آگے کافر ہی پیدا کریں گے، لہذا ان کو ملیاں میٹ کر دے۔ اللہ رب العزت کو پکارنا، انسان اللہ کو پکارے، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے۔ حضرت زکریا کی دعا ذکر کی، سورہ مریم شروع کی تو شروع میں ہی ذکر کیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں مخفی انداز میں، اور اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، لیکن میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی جو ہے وہ نامراد نہیں ہوا ہوں، مجھے جو ہے وہ اولاد عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بھی دعا سن لی۔ انسان، جانور، جو کوئی بھی ہے، اللہ رب العزت کو پکارے، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے۔ اور ان ایام کو، فرصت کو، ان لمحات کو غنیمت جانیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کو پکاریے، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت نے تقدیر میں جو انسان کے لکھ دیا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے سوائے دعا کے۔ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ دعا ہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیتا ہے، وگرنہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کو مجبور کرے کہ وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرے۔ اللہ رب العزت ماننے پر آئے تو پھر جو اصول اور ضابطے اللہ نے مقرر کی ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی بائی پاس کر کے بندے کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اور قوم یونس کا یہ قصہ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کا حصہ بنایا کہ اللہ کا اصول تو یہی ہے کہ نبی اگر دعوت دے رہا ہے، جب وہ اگر اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے جب وہ ساری قوم اللہ کو پکارنے لگ گئی، اللہ رب العزت نے اپنے سارے اصول ایک طرف کر دیے اور ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس کو جو ہے وہ پکڑ کر لی، پکارا تو اللہ ہی کو پکارا۔ تو ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو پکاریے، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت سننے والا ہے، اللہ رب العزت انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، لیکن بات صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان پکارے تو صحیح۔ انسان سے دعا کرے، مانگے تو انسان ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے نہ مانگے تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے انسان مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آج جمعے کا دن ہے، خوب کوشش کیجئے، خوب محنت کیجئے۔ افطاری کے وقت میں انسان دعا کرے، اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ پورا دن روزے میں ہوتے ہیں، انسان مانگے، اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ انسان دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی بھی قبول کرتا ہے اور فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ
اللہ رب العزت کو پکاریے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی رکھیے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو نے میرے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو مسئلے کو حل کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے۔ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا تسمہ بھی جو ہے وہ اگر ٹوٹ گیا تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پکاریں، اور وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مل استعجال، جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ انسان اللہ کو پکارتا ہے اور پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ میری قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ استعجال ہے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تین ہی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ جو انسان مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو دے دیتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ دعا قبول کر لیتا ہے، یہ بھی بہت جلد قبول کر لیتا ہے یا پھر کچھ تاخیر کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ بہت جلد قبول کر لیتا ہے، وہ غار میں 3 لوگ جو پھنس گئے تھے، پتھر اس کے منہ پر آ گیا تھا، انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فوراً قبول کیا، پتھر کو پیچھے ہٹا دیا۔ اور اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے اور عرصوں بعد اس کا جو ہے وہ قبولیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی جب مکہ کو آباد کیا تھا کہ ان لوگوں میں اپنا ایک رسول مبعوث کر دے کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے۔ برسوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دعا کے مقابلے میں کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہے، وہ مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔ وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ دعا اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اجر و ثواب اس کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ضرور ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں محنت، کوشش اور جستجو کے ساتھ پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرے۔ جو بھی ہماری حاجات ہیں ان جائز حاجات کو اللہ رب العزت قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔